میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں مشہور عالم دین سید کلب رشید صاحب رضوی۔ تعلیم کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ہندوستان میں 7,000 یونیورسٹیاں ہیں، بے شک ان 7,000 میں ہمارے پاس 5 یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ 7,000 میں 5؟ جی جی 5 بھی ہمارے پاس؟ جی 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 لائر بنایا اور اسکالر بنایا، مگر ایک سر سید نہیں بنایا۔ کیا کرب ہے اس بات میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے؟ کیا سوال آپ نے کیا ہے۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بیٹا خود کو ثابت کرتا ہے۔ جی، بیٹی پیدائشی ثابت شدہ ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کچھ یوں دیکھیے کہ پیغمبر کے سامنے کون آ رہا ہے؟ بی بی فاطمہ آ رہی ہیں، جی، اور پیغمبر کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو تھوڑا سا پلٹ دیجئے جی، اور یہ دیکھیے کہ اگر پیغمبر کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہوں تو بتائیے کہ پیغمبر کے آنے پر سب کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کہ ڈرائیور ضرور پہنچائے گا، ویسے ہی بھروسہ ہے بھارت کے سمویدھان پہ کہ وہ جو کہے گا وہ بھارت واسیوں کے حق میں کہے گا اور ہمیشہ سچ کہے گا اور سچ کہتا رہے گا۔ ستارے ہند پوڈ کاسٹ ود ندیم فروخ۔ دوستو آداب، ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ ملاقات کا مقصد ہے ستارہ ہند۔ ستارہ ہند ایک ایسی سیریز ہے جس میں ہم اپنے پیارے ملک ہندوستان کے ان عظیم شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہوئے اپنی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایسی اہم شخصیات جنہیں آپ بار بار سننا چاہتے ہیں، بار بار ان سے ان کے دل کی باتیں جاننا چاہتے ہیں، ایسی شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت سارے ایپیسوڈز میں آپ نے جن شخصیات سے ملاقات کی ان کے بارے میں جو آپ کی طرف سے جو رد عمل آیا اس نے ہمیں بہت انسپائر کیا۔ آج کا دن بہت اہم ہے، آج کا ایپیسوڈ بہت اہم ہے کیونکہ ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہے جن سے ذاتی طور پر میں بہت متاثر ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جن کو کئی حوالوں سے ان کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ ایک عالم دین کے حوالے سے پوری دنیا میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک سوشل ریفارمر کے طور پر ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور نئی نسلوں میں ان کے خطاب کے بعد جو انسپریشن اور جو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے وہ سب کچھ آپ ان کے خطابات میں اس سے پہلے بھی محسوس کرتے رہیں۔ جی ہاں، اب انتظار کے لمحات ختم ہوتے ہیں۔ میں نے جن کا تعارف کرانے کے لیے یہ چند جملے آپ تک پہنچائے ہیں وہ اہم شخصیت ہیں، پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا جس شخصیت کی ادبی، تہذیبی اور ان کی جو یہ کہوں کہ ان کی جو علمی لیاقت ہے اس کا لوہا مانتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں مشہور عالم دین سید کلب رشید صاحب رضوی، اور ان سے ملاقات کراتے وقت میں آپ سے ایک بات اور گزارش کر رہا ہوں۔ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں؟ اپنا مسلک کا چشمہ تھوڑی دیر کے لیے اتار دیجئے کیونکہ اس وقت ہم بہت ضروری بات چیت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
بہت دنوں کے بعد آج آپ سے ملاقات کا وقت مل پایا. میں اپنی طرف سے, اپنے پورے اسٹوڈیو کی طرف سے, پورے اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت قیمتی وقت ہے, ایک ایک لمحہ آپ کا بہت قیمتی ہے. ظاہر ہے کہ بہت دنوں سے ہم آپ کا فالو اپ کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے وقت ملے, آج ملا ہے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بے پناہ شکریہ آپ کے دیکھنے والے تمام ان لوگوں کو کہ جو دلوں میں محبتوں کی دنیا بسائے ہیں اور نفرتوں سے کنارے رہ کے اپنی سانسوں کو اس دنیا اور اس کائنات کے بڑھنے چڑھنے اور آگے لے جانے کے اللہ کے پلان میں قدر شریک رہتے ہیں. آصف بھائی نے بہت پہلے مجھ سے کہا تھا, اور جب ہم لوگ مشاعرے میں تھے, اور آپ نے خود پرسنلی کہا تھا, جبکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ دہلی بھی آنے والے ہیں اور وہ پاسبل نہیں ہو پایا, لیکن میں آج واقعاً آپ کا یہ پروگرام اور اس کے بارے میں جان کر یہی کہہ سکتا ہوں, خدا اس پروگرام کو اور بھی بلند کرے, کیونکہ آپ ایسے ملک میں یہ پروگرام کر رہے ہیں جہاں آسمان تو ایک ہے مگر ستارے انیک ہیں, بے پناہ ستارے ہیں, اور ایک کے بعد ایک سے بہتر ایک سے زیادہ چمکنے والے اور زیادہ سے زیادہ روشنی پھیلانے والے. تو میں آپ کے ایپیسوڈ, آپ کے پروگرام, آپ کے چینل اور آپ کے آنے والے مہمانوں کے لیے دعا گو کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں بات چیت کو شروع کر رہا ہوں اور کچھ بنیادی باتوں سے ہم اپنی بات چیت کو شروع کریں گے. ان دنوں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے, جس کو دیکھیے کوئی بھی سوشل میڈیا پر آ کر ایک بیان دیتا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے حق کی بات کرتا ہے, دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. سوشل ریفارمز کے نام پر وہ صرف گوشت کھانے والوں کو ہی ایمان والا مانتا ہے اور انہی کے لیے اس کے پاس کچھ پروگرام ہے, یا یوں کہیے تو اسلام کا جو اصل فلسفی ہے, اسلام کا جو اصل میسج ہے, ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اسلام از میسج آف پیس. تو اسلام اگر امن کا پیغام ہے تو پھر یہ جو کنٹرڈکشن بات چیت میں آ رہا ہے, کچھ لوگ تو جان بوجھ کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری بھولے بھالے برادران وطن ہے وہ ان باتوں میں آ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی اہم شخصیت کے ذریعے یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. اچھا بھائی, میں آپ کا بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی پچھلے سال جتنے انٹرویو دیے ہیں اس میں بہت خاص سوال ہے یہ, اور اس سوال کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا, اور آپ تو خیر بہرحال جانتے ہیں علمی شخصیت ہے, مگر اس پروگرام کے دیکھنے والے اگر میرے کوئی ہندو بھائی ہیں, کوئی سکھ ہیں, کوئی جین ہیں, کوئی بدھسٹ ہیں, کوئی غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, تو وہ یہ سمجھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. دیکھیے, ایک لفظ ہے آپ کے یہاں مخلوق, جی, اور ایک لفظ ہے آپ کے یہاں خالق. بے شک. میں نے خالق کہا, آپ سمجھ گئے کہ یہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے, یقیناً. اور میں نے مخلوق کہا تو آپ سمجھ گئے کہ پتہ نہیں, یہ بہت سو کی بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنوں کی بات, جسے میں دیکھ پا رہا ہوں وہ بھی, جسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ بھی, جس کی میں عبادت سمجھ پا رہا ہوں وہ بھی, جس کی میں عبادت نہیں سمجھ پا رہا ہوں وہ بھی. ان سب کے سلسلے کا بیان ان دو لفظوں میں, ایک خالق جی, اور ایک مخلوق. بے شک. اگر ہم خالق اور مخلوق کو دیکھیں گے جی, تو ایک قاعدے کا نصاب اور ایک قاعدے کا حساب اللہ نے دیا ہے. چھوٹی مخلوق ہے نا, جی جی, چڑیا مخلوق ہے نا, بے شک. جنگل میں شیر مخلوق ہے نا, بے شک. ہاتھی مخلوق ہے نا, جی, باہر زمین پر انسان مخلوق ہے نا. تو یہ ساری کیا ہیں, مخلوقات ہیں. جی, صرف لفظ مخلوق کو اگر آپ نے سمجھ لیا, آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. جی, یہ جتنی سانسیں لے رہی ہیں, یا جو بنا سانسوں کے ہیں, یا جو دریا کے آخری سطح پر زندگی کے علم کو اٹھائے ٹہل رہی ہیں, جی, یا جو پوری کائنات میں, پھیلی ہوئی کائنات میں کہیں جگنوں کی طرح چمک کے, کہیں کوئل کی طرح اپنی آواز بلند کر کے, کہیں پتوں میں ایک سرسراہٹ ہوا کے چلنے کے بعد سے ہوتی ہے, ہر طرف ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, ہم مخلوق ہیں, ہم مخلوق. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا ہے. پیغمبر سے کسی نے سوال کر دیا, دین کیا ہے, اور اس وقت پیغمبر کھڑے ہیں, اب کیا بتائیں, نماز بتائیں, روزہ چھوٹ جائے گا, روزہ بتائیں, حج چھوٹ جائے گا, حج بتائیں, دوسرا عمل چھوٹ جائے گا, ایک عمل بتائیں, بہت سارا چھوٹ جائے گا, بہت سارا بتائیں, تو کوئی ایک تو چھوٹ ہی جائے گا. پیغمبر کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں دین الاطاعت للہ والشفقۃ للمخلوق. اللہ کی اطاعت آدھا دین ہے, اس کی مخلوق سے محبت پورا دین ہے. پورا دین ہے. واہ. تو اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق سے
मोहब्बत करिए, यही दीन है। और यहाँ अगर मैं ठहर जाऊंगा तो शायद सही नहीं होगा। मैं अजमेर आपको लेके चलता हूँ और यही सवाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा से पूछा गया, दीन क्या है? वो कहते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। तो मुझे लगता है मैंने अपनी छोटे सी जो मेरी एक सैर है मालूमात की दुनिया की, उसमें थोड़ी सी कोशिश की कि मैं आवाम को ये बता सकूं दीन क्या है। जी, दीन अगर दूसरे के सांसों की घुटन तुम्हारे वजूद में नहीं आ रही तो तुम्हारा सिस्टम खराब है। बेशक तुम लफ्जी मुसलमान तो हो सकते हो, असली मुसलमान नहीं हो सकते। सही बात है। और वैसे भी हमारे यहाँ इस तरह के तमाम हवाले मिलते हैं कि दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे तो आप उनके साथ बहुत मोहब्बत भरा रवैया रखते थे। और ये भी वाक़यात मिलते हैं कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी, उनके लिए सवारियों का इंतज़ाम भी, तमाम ये हवाले हमें मिलते हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इन दिनों। इस्लाम दुश्मनी में लोग पता नहीं किस हद तक गुजरना चाहते हैं कि जरा जरा सी बातों में नए नए रुख निकालने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं है तो गोश्त की बुनियाद पर मुसलमानों को बदनाम करना है कि साहब ये जो ईद उल अज़हा में जो गोश्त और कुर्बानी और ये सब, ये सारे हवाले पेश किए जाते हैं। लेकिन मैं वो तमाम लोग जो सिर्फ किसी मकसद के तहत ये कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा है ये। मैं उनको इस वक्त उनसे बात करना चाहता हूं जिनका एजेंडा नहीं है, जो लोगों के बताने पर सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर उनका जहन मुंतशिर होता है। तो उन तक आपके जरिए जो दीन की जो डेफिनेशन पहुंची है, इसका बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, इस्लाम में बेटी की अहमियत क्या है? ओह, क्या सवाल आपने किया है। इस्लाम में बेटी की अहमियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इस्लाम में बेटी की अहमियत को आप इस तरह से समझें कि बेटा खुद को साबित करता है। जी, बेटी पैदाइशी साबित शुदा होती है। हाँ। और इसको अगर आपको देखना है तो कुछ यूं देखिए कि पैगंबर के सामने कौन आ रहा है? बीवी फातिमा आ रही है। जी। और पैगंबर खड़े हो जा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा पलट दीजिए जी, और ये देखिए कि अगर पैगंबर किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहां 1,24,000 अंबिया बैठे हों, तो बताइए कि पैगंबर के आने पर सब खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? तो आप कहेंगे आदम अपनी सिफत के साथ, नूह नबूवत के साथ, इब्राहिम खुल्लत के साथ, मूसा हैबत के साथ, ईसा ज़ुहद के साथ, अय्यूब सब्र के साथ, यूसुफ हुस्न जमाल के साथ, यहिया व ज़करिया अपनी तमाम तर इल्म और इस्मत के साथ, ये सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे। बेशक। तो सोचिए अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो आए तो अंबिया अपने मकाम खड़े हो जाएं। बेशक। फिर इस अजमत पे होने के बाद किस तरह बेटी की पहचान कराई जा रही है कि जब बेटी आ रही है तो खुद सरकार खड़े हो जा रहे हैं। जी, इससे अंदाज लगाइए कि आपके यहाँ, आपके स्कूल ऑफ थॉट में, आपके रिलीजन में, आपके दीन में बेटी की क्या अहमियत है। अब हमारे यहाँ जो नाइंसाफियाँ हैं वो उन नाइंसाफियों पर काम अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। सोशल रिफॉर्म्स में भी ये पार्ट है कि आप बेटियों को उनका हिस्सा और वो बेटियों के लिए जो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे उनकी तालीम का इंतज़ाम, जैसे उनके लिए अगर आप शौहर ढूंढ रहे हैं और उनकी शादी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो फ़िलोसफ़ी आप मान लें कि अब यहाँ से आपकी जो है वो डोली उठी है और वहाँ से आपकी अर्थी उठेगी। ये फ़िलोसफ़ी आपकी नहीं है। आपकी फ़िलोसफ़ी ये है कि आप ख़बरदार रहें, आप अपने बच्चों को बता दें कि तुम्हारी फूफू है, उसका ख्याल रहना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अगर हम अपने अखलाक़ी दायरे में दाखिल रखें तो मुझे लगता है कि आप खुशबू की तरह चाहे जाएंगे और खुशबू की तरह याद किए जाएंगे। अच्छा, ये बेटी के हवाले से मैंने सवाल इसलिए किया था कि दौरे जिहालत में अरब का आलम ये था कि वहाँ बेटियां जो है वो शर्मिंदगी की वजह न बन जाए, इसलिए जो है वो उनको जिंदा दफना दिया जाता था। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद के हालात ये हुए कि उन्होंने बेटियों की जान बचाई, मैं अक्सर मुशायरों में भी लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह ने मुझे भी 3 बेटियों से नवाजा है, तो मैं इस रहमत और बरकत को महसूस करता हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। क्या बात।
سبحان اللہ۔ तो बेटियों के जो बाप हैं, जाहिर है कि वो तमाम तरह की उलझनों से परेशान हैं कि बेटियों की तालीम कैसे कराएं। रिश्तों का जो मामला है आजकल, बेटी का बाप होने का मतलब यह है कि उसे कई लाख रुपए का इंतजाम करके रखना है, तब वो बेटी की विदाई और बेटी की रुखसती के बारे में सोच सकता है। हमारे समाज में इन दिनों ये हो गया है कि अगर मैं बेटे का बाप हूं तो मेरा सोचने का तरीका अलग है, और मैं बेटी का बाप हूं तो मेरे सोचने का तरीका अलग है। समाज को क्या मैसेज दिया जाए कि बेटी का मतलब ये नहीं है कि जिसको अल्लाह ने बेटी दी है वो कोई गुनाहगार हो गया, उस पर आप जो है वो उसके पर्चे काटते जाएं कि उसको ये भी करना है, उसको ये भी करना है। ये सब क्या हो रहा है, इस बारे में जरा सा आपकी। मैं पर्सनली समझता हूँ भाई कि जिसकी नज़र में भी पैगंबर का अमल सामने होगा, अगर वो बरादरान सुन्नत से है और अगर वो बरादरान तशय्यो से है, तो पैगंबर के अमल के साथ साथ अइम्मा के सारे अमल उसके सामने हैं। बेशक। और इज़्दिवाज में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो बच्ची की रज़ायत है कि बच्ची राज़ी हो कि हाँ मैं इस लड़के से शादी करने को तैयार। रज़ायत के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसका अक़्द है। अक़्द से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब रस्में हैं। आप कपड़ा नया बनाएं ना बनाएं, कोट सिलाएं ना सिलाएं, आप नया शू लेके आएँ ना आएँ, अल्लाह के फरिश्तों ने अपने 2 काम करने थे वो उन्होंने कर दिए जी। अक़्द हो गया, अब वो अपने शौहर के घर जा सकती है। जो रस्में हमने हमारे मुल्क में कंटिन्यू की हुई हैं वो तो अब शरीफ हिंदुओं ने भी छोड़ दी हैं। बेशक सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। वो तो अब शरीफ हिंदुओं ने भी छोड़ दिए हैं। उनके यहाँ भी रिफॉर्म्स जो आए हैं तो उन्होंने वो सब सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने अपनी शादियों के दरमियान ये तय कर लिया कि भाई हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो कुछ गरीबों की शादियों के लिए भी दान करेंगे। ये हमारे यहाँ भी तरीक़ा है, लोग अपनाते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि बेटियों की शादी के सिलसिले में समाज के अलग अलग रुख हैं। मसलन आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलग रुख है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक अलग रुख है, बिहार का एक अलग रुख है, गुजरात में आप चले जाइए, यही कौम है, हमारी कौम है, मुसलमान और हिंदू दोनों को आप मिला लीजिए, वहाँ एक अलग रुख है। तो मैं समझता हूँ कि दिमाग में इल्म और जेब में पैसा अगर 2 एक साथ आ जाता है तो आपके तरतीब और उसूल और रास्ते बड़े अच्छे होते हैं। और ये 2 चीज़ों से अगर आपका वजूद खाली हो जाए तो फिर तो आप मच्छर की तरह रहते हैं, हवा जिस तरफ ले जाती है आप चले जाते हैं। तो ये हवा जिस तरफ ले जाती है कि जो कौम हमारे यहाँ बढ़ गई है, ये उन्हीं में है कि 20 लाख में कॉन्ट्रैक्टर बिक रहा है और 40 लाख में जो है वो एक इंजीनियर बिक रहा है और 60 लाख में एक डॉक्टर बिक रहा है और 80 लाख में एक IAS बिक रहा है। मुझे लगता है कि समाज खुद इस बात को अब समझने लगा है कि बाहर के खाने से नज़र भी लगती है और पेट भी खराब होता है। वाह, वो अंदर का खाना इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छे खासे सेहत भी मिलेगी और आपको सैराबी भी हासिल होगी। मुझे लगता है बड़ा अच्छा सवाल है आपका और अवाम समझ रही है कि देखें शादियों को आसान से आसान तर करें, रस्मों को इंसानियत के हद तक देखें कि उसमें क्या अच्छा है और लॉजिकल देखें कि वो गलत तो नहीं है। क्योंकि किसी जगह पर आप अपनी दादी पर दादी और ऊपर के शजरे के हिसाब से अगर उनके नाम से कोई रस्म करते भी हैं तो ऐसा ना हो कि उस रस्म से कोई जहालत झलक रही हो। मुझे लगता है कि आपको याद होगा वो ज़माना जब ढोल ताशे बहुत बजते थे तो उलमा ने निकाह पढ़ने के लिए मना कर दिया। उनका जी ढोल हटाओ, हम आएंगे निकाह तब आएंगे। आज डीजे के लिए वही किया जा रहा है, जब डीजे लगने लगे तो लोगों ने डीजे के लिए जो बिल्कुल। तो मुझे लगता है सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज बड़ी शादियों में भी मुझे भी जाना होता, मैं पहले से बोल देता हूँ भाई तुम्हारे यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पार्टी ये वो होगी तो मैं नहीं आऊँगा, और वो कहते हैं नहीं क़िबला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल आएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौम जाग रही है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि कौम सोई हुई है, हाँ कौम कुल्ली तौर पर बेदार नहीं है, और बेदार नहीं है तो उसमें सिर्फ उसी का कसूर नहीं है, कसूर उनका भी है जिनकी जिम्मेदारी थी वो रात को आके जगा देते या सुबह को उठा देते। ये उनका भी कसूर है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अल्लाह और रसूल की बात करते और उन्होंने अंजुमनों और मदरसों की बात की। तो मुझे लगता है कि हम मौलवियों को भी ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। जी। जब भी हम किसी आलिम दीन से बात करते हैं तो वहाँ एक बुनियादी सवाल किसी भी इंटरव्यूअर के लिए ये होता है, वो जो हमारा मसलकी निज़ाम है, जो मसलकी इख्तलाफात हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल ज़रूर करना चाहता। हमारे समाज की भी हालत ये है कि मैं जिस मसलक का फॉलोअर हूं, मैं जिस मसलक को फॉलो करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने मसलक के ही किसी आलिम दीन की बात को तवज्जो से सुनूंगा और उसको मानूंगा। जबकि होना ये चाहिए कि
کہہ کون رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے, ضروری یہ ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے یا کس کی بات کوٹ کی جا رہی ہے, یہ ضروری ہے. تو یہ جو مسلکی اختلاف کا جو زہر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں, جو ہماری گنجائشیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ایک دوسرے سے ملنا جلنا لوگ کم کرتے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک وسعت نظر تبھی آتی ہے آپ کے اندر جب آپ کے پاس علم ہو جی, ورنہ تنگ نظری ہمارا مقدر بن جاتی ہے. بے شک. جب تک آپ کو پتہ نہ ہو, جیسے ایک بڑے عالم تھے, وہ ایک مثال دیا کرتے تھے جی کہ میڈھک سے اس کی بچی نے پوچھا مانی ماں ہور کی ہوندی ہے, کہ ماں ہور کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ چپ, تیری اور میری جیسی ہوگی اور کیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں میڈھکی اور کہاں جنت کی حور. جی. تو اب وہ چونکہ رہ رہی ہے کنویں کے اندر, اور کنویں کے نیچے سے جب آپ آسمان دیکھیں گے تو بہت چھوٹا دکھائی دے گا. جی. تو جب وہ باہر آئے گی تب اسے پوری کائنات دکھائی دے گی. جی. تو جب ہم جہالت کے کنویں سے باہر آتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے مخلوقات کی اصل زیارت ہوتی ہے. بے شک بے شک. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا تنگ نظر ہے, کون کتنا وسیع نظر ہے, کس کی آنکھیں جا کر انسانیت پر ٹھہر جاتی ہیں جی, اور کس کی آنکھوں میں انسانیت ہی نہیں ہوتی. تو یہ دو نظریے آپ کو ہر جگہ ملیں گے, اور انہی دو نظریوں کا علاج ہے علم بڑھانا. علم جیسے جیسے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے پہچان بڑھتی رہے گی. بے شک. اور جب پہچان بڑھے گی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب پوری دنیا ایک دوسرے کے پہچان میں کھوئی ہوئی ہے, وہاں علی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو. یقینی طور پہ آپ اپنے آپ کو اگر پہچاننا شروع کر دیں گے جی, تو آپ کو دوسرا اچھا لگنے لگے گا, بہتر لگنے لگے گا. آپ کی شعر کی زبان میں بھی ہو کہ پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. بے شک. تو مجھے لگتا ہے یہ وسعت نظر جب آ جائے گی ہمارے درمیان, تو شیعوں کے لیے شیعہ ہونا اور سنیوں کے لیے سنی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا انسان ہونا اور دوسرے کا باوقار اور محترم ہونا, یہ دونوں ثابت رہے گا. بے شک, یہ بہت ضروری بھی ہے. اور میں عام طور پر جہاں جہاں بھی میرا جانا ہوتا ہے یا جب مشاعرے کی محفل میں بطور ناظم مشاعرہ جب بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں آپ اس پر قائم رہیے, لیکن دوسرے کے لیے اتنی گنجائشیں ضرور. اور میں بڑی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو آپ چونکہ جاتے ہیں عوام سے آپ کا ٹچ ہے, اور ہزاروں لوگ اور ڈیجیٹل پہ لاکھوں لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں. شاید اگر حساب لگایا جائے تو شاید 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آپ کو کوئی نہ کوئی سارے ملک کا جوان دے رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کو بڑے آرام سے کوٹ کر سکتے ہیں, جہاں وہ صرف جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں. جی جی, علماء اور عوام سے خطاب نہیں کر رہے ہیں, وہ جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کلام جوان, شیعہ جوان, سنی جوان سے, کہ یہ جو تمہیں بہکایا جا رہا ہے, یہ جو تمہیں لڑایا جا رہا ہے, جو تمہیں دور کیا جا رہا ہے, یہ صرف اس لیے دور کیا جا رہا ہے کہ تم ایک نہ ہو سکو. کیونکہ ایک ہونے کی طاقت سب کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو آپ سب کو اتحاد ملت, اتحاد بین المسلمین کی پوری دعوت کھل کے دیا کریں, کیونکہ یہ طے ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے. اور میں تو اس سے آگے کی بات کہوں گا, اتحاد بین المذاہب بھی ہونا چاہیے. بے شک. ہاں, مسالک کے ساتھ ساتھ مذاہب بھی ہونا چاہیے. صحیح بات. کیونکہ اگر کوئی پنڈت آ رہا ہے, کوئی راجپوت آ رہا ہے, کوئی دھرم گرو آ رہا ہے, اسے بھی تو احساس ہو کہ یہ اردو میں بیٹھے ہوئے محبتوں کے تصور کتنے خوبصورت ہیں. جی جی جی, کہ آنکھیں بند ہو جائیں تو کھلنا نہیں چاہتا. واہ, بہت اچھے موڑ پر ہماری بات چیت پہنچ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ صاحب جہالت کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے, اور جیسے جیسے علم آتا ہے یہ بیماری کا علاج ہونا شروع ہوتا ہے. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا ایک شعر ہے کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. بہت اچھا شعر. اب یہ شعر ایسا ہے کہ اگر اسے کوئی غور سے سن لے یا سمجھ لے تو یقیناً اسے کافی دیر تک بے چینی رہے گی کہ واقعی مطلب ایک ایسی بیماری جو ہمارے اندر ہے, ہم اس بیماری کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو جب نواز صاحب نے یہ شعر کہا تو کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب ارے صاحب جو لوگ ہمیں جاہل اور ان پڑھ کہتے تھے آپ نے بھی ویسے ہی کہہ دیا. میرا ماننا یہ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم ہماری ملت کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی, مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کی کمی ہے تو ہم اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
کہ تعلیم کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ انداز کیجئے اس وقت لوگ کہیں کہ تعلیم بہت مشکل ہے، تو سوچئے 205 سال پہلے، بلکہ 215 سال پہلے جب سر سید نے اپنی مشن کو شروع کیا ہوگا، جب ان کو کوئی پوچھنے والا، دیکھنے والا، دینے والا، دان کرنے والا نہیں تھا، اور جب وہ گھر گھر جایا کرتے تھے، کیا سچویشن رہی ہوگی؟ اس سچویشن میں انہوں نے کیا بنا کے دیا آپ کو؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کھڑی کر کے دے دی، ٹھیک ہے؟ مجھ سے ایک تعلیمی پروگرام میں ایک جرنلسٹ ہیں، ہمارے بڑے خاص دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، خورشید ربانی صاحب نے مجھ سے کوشچن کر لیا، وہ ٹیلی ویژن پہ ہی تھے، ہمارے کچھ ایڈوکیشنسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ بتائیے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے معاملہ ہمارے یہاں؟ تو جو میں نے وہاں کہا تھا وہی میں آپ کے یہاں دہرا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں شاید وہی الفاظ اگر آ جائیں۔ دیکھیں اس وقت ہندوستان میں 7,000 یونیورسٹیاں ہیں، بے شک، ان 7,000 میں ہمارے پاس 5 یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ 7,000 میں 5؟ جی جی، 5 بھی ہمارے جی پاس؟ جی 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 7,000 یونیورسٹیاں ہیں جی، 7,000 میں 5 بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ انداز لگائیے ہم کتنے پیچھے ہیں، پر چلیے 5 تو ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس 5 سے آگے بڑھنا ہے، تو اب جو آنے والا وقت ہے اس وقت میں، اب میں یہاں ٹھہر کے پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ 7,000 میں 5 ہی کیوں رہ گئیں؟ جی، وہ سوال یہ تھا کہ یہ ایک جگہ ٹھہر کیوں گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سید نے علی گڑھ بنایا، علی گڑھ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، فلاسفر بنایا، لائر بنایا اور اسکالر بنایا، مگر ایک سر سید نہیں بنایا۔ کیا کرب ہے اس بات میں، سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں اس ہاں، بات کو۔ تو اس سر سید نے علی گڑھ بنایا، پر علی گڑھ ایک سر سید نہیں بنا سکی۔ اگر ایک سر سید بن جاتا تو پھر ایک علی گڑھ یونیورسٹی ہو جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس سے ایک سر سید جو ہے وہ نکل جاتا تو پھر وہ ایک شمع، پھر ایک اور علی گڑھ بن جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ 200 سال میں ہمارے یہاں دوسرا سر سید نہیں ہوا، اور یہ ایک عجیب وڈمبنا ہے، ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ آپ کے ہاں اقبال بھی ایک ہے، آپ کے ہاں غالب بھی ایک ہے، آپ کے ہاں انیس بھی ایک ہے، آپ کے ہاں دبیر بھی ایک، نیا کوئی نہیں ہو پاتا۔ آپ پرانی تاریخوں پہ نئے الفاظ تو بیان کرتے ہیں، آپ پرانی دیواروں پہ نئی اینٹیں تو لگاتے ہیں، نئی زمین پہ نئی عمارتیں نہیں بناتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کمیاں ہیں ہمارے اندر، ان کمیوں پہ کام کرنا ہے۔ علمی دنیا میں مجھے لگتا ہے ڈیجیٹل ورلڈ آنے کے بعد، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ کوڈی ٹیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے۔ کوڈی ٹیوٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک اسمارٹ کلاس انیواریہ کر دی گئی ہے۔ تو اسمارٹ کلاسز میں اب کیا ہوگا؟ اب اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹیچرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے۔ ان کا کام کیسے ہوگا؟ جیسے ان کے پاس 60 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کلاس میں، تو وہ ان کی آئیز کو دیکھ لیں گے، اور آئیز سے ان کی نسلوں کے جینیٹیکل ڈس آرڈر کو سمجھ لیں گے۔ اچھا، ہاں، آپ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ آئی ٹی اور اے آئی کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا سوال اور سوال کا جواب، اب جب وہ اپنے استاد سے پوچھتا تو ایک ہی جواب اسے ملتا، اے آئی اسے اتنے قسم کے جواب دے گا جب تک وہ سمجھ نہ جائے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آ گیا، اور پھر وہ شیورٹی پھر دکھے گی اس کو، کیونکہ ہاں یہ مضطرب نہیں ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہے، تو پھر یہ آگے چلے گا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کو اے آئی سے اس طرح سے علم ملنے لگے گا تو آپ وہ علم اپنے موبائل پہ حاصل کر سکیں گے۔ بے شک۔ تو یہ جو ہماری ملت کے 13 سال سے لے کے 19 سال کے جوان اپنے آپ کو لائک، ڈس لائک اور سبسکرائب اینڈ نان سبسکرائب اور کمنٹ، اور پھر کمنٹ پہ کمنٹ اور پوسٹ اینڈ ری پوسٹ اور ادھر ادھر کے معاملوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اگر یونیورسٹیوں کو دیکھیں گے اور ان میں اے آئی کے تھرو اگر اپنی پڑھائی کو شروع کریں گے تو 2 کام ان کے ہوں گے۔ گریجویشن جو 4 سال کا ہوتا تھا، آنے والے وقت میں 10 سال کے اندر یہ گریجویشن شاید 11 مہینے کا ہو جائے گا ٹوٹل، اور آنے والا جو وقت ہے وہ علم کی دنیا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کو پوچھا جائے گا، علم نہیں ہے، آپ کو علم دیا جائے گا، آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا آپ کا کیا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے 200 سال میں ایک شہر میں ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی، مگر اب اگر ہم اپنی کمر سیدھی کریں، ہاتھوں کو مضبوط کریں، آنکھوں میں بصیرت لے آئیں اور دماغ کو اسلامی فکر سے بھرپور دل کے نور کے ساتھ آگے بڑھیں، تو ہر گھر میں ایک یونیورسٹی ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو ہاتھ میں موبائل ہے از اکول ٹو اے یونیورسٹی۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، ایسے ایک سپلیمنٹری سوال میرا چھوٹا سا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ایک بیماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارے بچے رات بھر سوشل میڈیا پہ ریلز اسکرال کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کا انٹرسٹ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، اور پھر وہ صبح کو پھر وہ دیر تک سوتا ہے، وہ 10 بجے 11 بجے بستر چھوڑ رہا ہے،
تو یہ اس سے جو ہے وہ ہمارا کام کرنے کا جو سسٹم تھا وہ پورا الٹ ہو گیا. میں اکثر لوگوں کو, میں خود بھی جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں وہ کہتا ہوں, تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی میسج ہماری نئی نسل کو آپ کے ذریعے مل جائے کہ موبائل کا استعمال کرنا یقینی ضروری ہے اور کرنا ہی ہوگا, لیکن اس کا کیا استعمال کیا جائے. جس طرح سے ہماری نسلیں, ان کا سسٹم ہی الٹا ہو گیا ہے پورا. رات میں 3 بجے 4 بجے تک وہ ریلز دیکھیں گے اور صبح 10 بجے تک 11 بجے تک سوئیں گے. تو میں آپ کے اس سوال کے حوالے سے میں اپنے جوانوں سے اور خاص طور سے بچوں سے کہنا چاہوں گا, دیکھو میرے ہاتھ میں بسلری کی ایک بوتل ہے, اس میں پانی ہے. میں تم سے کہوں یہ کتنے کا ہے تو تم کہو گے 20 روپے کا, اور میں کہوں کہ یہ پیٹرول ہے تو تم کہو گے 100 روپے کا, اور میں کہوں کہ چاندی ہے تو تم کہو گے 80,000 کا, اور میں کہوں گا سونا ہے تو تم کہو گے 85-86 لاکھ کا, اگر مارکیٹ میں یہ بھاؤ ہے, یا 75 لاکھ جو بھی ہوگا. اور میں کہوں ہیرا ہے تو تم کہو گے اس کی قیمت نہیں بتائی جا سکتی. تمہارا جسم ایک بوتل کی طرح ہے اور تمہارا علم اس میں موجود اس شے کی طرح ہے جس سے اس کی قیمت نردھارت ہوتی ہے کہ وہ کتنے کا ہے. یہ علم کیسے بڑھے گا جب تمہارا وقت دوسری جگہ کنزیوم نہ ہو کے اچھے کاموں میں کنزیوم ہوگا. یاد رکھنا, زندگی رشتوں کے حوالے کرو, موبائل کے حوالے تھوڑا سا وقت. اگر تم نے زندگی موبائل کو دی تو رشتے بھی تباہ ہو جائیں گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے. ہم بالکل ایسی جگہ پہ آ گئے کہ جو ہم نے سوال ابھی کیا, ایک گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں ماں باپ بھائی بہن, 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں, ماں باپ بھی بیٹھے ہیں, ایک چچا بھی بیٹھے ہیں, اور سب کے سب اپنے اپنے موبائل پر مگن ہیں. یہ منظر بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں, اور اللہ کرے کہ بس یہ ہم سمجھ اچھا, پائیں. یہ صورت بات ہے. جی. میں اس کو کچھ اس طرح سے سمجھانا چاہوں گا, خاص کر پھر جوانوں کو, جی. ہماری جو بچے ہیں جو جوان ہیں ان کو بتانا چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ چلتے ہوئے, ریلوے پہ چلتے ہوئے, بسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کان میں اپنے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے اور وہ چلے جا رہے ہیں. آپ شاید اس پہ غور نہیں کر پائے. ان کے کان کو غلام کر لیا گیا ہے. وہ بازو کے کسی مدد کے پکارنے والے آدمی کی آواز نہیں سن پائیں گے چونکہ کان آزاد نہیں ہے. آنکھوں کو آپ کے غلام کر لیا گیا ہے موبائل کی اسکرین پہ. اگر سامنے کہیں ٹھوکر لگنی ہے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ آپ کی آنکھیں غلام ہیں. آپ کی سماعتوں کو, آپ کی بصارتوں کو, بصیرتوں کو, آپ کے تمام تر توجہات کو موبائل اور موبائل کی کمپنیوں, اور اس میں ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک سے لے کے دوسری جتنی بھی کمپنیاں ہیں, انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا ہے. اسلام آزادی کا نام ہے, غلامی کا نام نہیں. ہر وقت کے لیے ایک عبادت ہے, اور ہر عبادت کے لیے ایک وقت, یا ہر کام کے لیے ایک وقت ہے, اور ہر وقت کے لیے ایک کام. مجھے لگتا ہے موبائل کا استعمال کرو, موبائل کے لیے استعمال مت. ہاں, واہ. بس میرا آخری سوال ہے, میں بہت جو بنیادی سوال کی طرف آ رہا ہوں. ساری دنیا میں 2 طرح کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کہیں بھی ہم دیکھ لیں کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی طاقت کی بنیاد پر ظلم کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مجبوری ہی صحیح یا جیسے بھی, بہت سارے لوگ اس پر تھوڑی بہت زبان کھولتے ہیں, تھوڑے بہت کچھ بولتے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو خاموش بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. پھر میں وہی ایک شعر کوٹ کروں گا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں, پھوس کا چھپر آپ کا ہے, آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں, اگلا نمبر آپ. کیا بات. یہ سینیریو ہے پوری دنیا کا جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے. اگر ہم بالکل شروع اسلام اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے, سب کو سمجھتے ہوئے آئیں, تو ظلم وہ بھی تھا جو شروع اسلام میں عرب کی سڑکوں پر جو اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال سے لے کر, وہ جو تمام پہلے قتل, جو پہلا قتل ہوا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کے جو حالات ہیں, میں لے کر آتا ہوں. اس سوال کو میں یہاں یہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ لوگ الگ الگ طرح سے کہتے ہیں کہ صاحب صرف محرم میں جو لوگ کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں اسی کا نام حسینیت ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف لہجہ انکار میں بات کرنے کی ہمت پیدا کرنے کا نام حسینیت ہے. تو یہ حسینیت اور یزیدیت کا جو تصور ہے, اس تصور کو ہم نئی نسلوں کو کیسے سمجھا پائیں کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے مسالک کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا اور
हुसैनियत से सिर्फ शिया मकतब फिक्र के लोगों का या ताल्लुक है, उनका नहीं है जो दूसरे मसालिक के मानने वाले लोग हैं। अच्छा देखिए, जो करबला का जाए वकू है, यानी जिस जगह करबला है जी, और वो जो करबला की पूरी 1400 साल की हिस्ट्री है, उससे भी ज़्यादा की, तो करबला का सारा मंजर जो है वो हो चुका। हुसैन शहीद हो गए और काफिला 11 मुहर्रम को जाने लगा। तो जनाब ज़ैनब मक्तल की तरफ देख के कहती हैं, अब वो कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं बेशक ज़ेर आसमान, उन लाशों को देख के और करबला की ज़मीन को देख के कहती हैं कि मैं ज़मीन से आसमान तक जाते हुए नूर को और जगमगाते हुए मकाम को देख रही हूँ। तो ये उस वक्त तो नहीं हो रहा है जी जी, उस वक्त तो लाशें पड़ी हुई हैं, जाहिर है वो शाम गरीबा का जो मंजर है वो। तो ये आने वाले वक्त में करबला जुल्म के खिलाफ एक आवाज का नाम है जी, और जालिम के खिलाफ एक आवाज का नाम। और ये आवाज कैसी है? ये आवाज ऐसी है कि गर्दन कट जाए मगर आवाज बंद ना हो। हाँ, नौके नेजा पे हुसैन का तिलावत कलाम पाक कुरान करना यकीनन बरादरान अहले सुन्नत में भी साबित है, शियों में भी साबित है, दोनों इस बात को मानते हैं। बेशक। तो अब आप ये बताइए कि हुसैन का नौके नेजा पे बोलना ये शिद्दत है कि जुल्म के खिलाफ हम कितनी शिद्दत से खड़े हैं। बेशक, वो जुल्म चाहे इंसानियत में इंसानी बरादरी करे, आदमियत में आदमी बरादरी करे, या फिर मजहबों में मजाहिब के मानने वाले करे, और या फिर मुसलमान इस्लाम के नाम पे करे, उसकी कोई जगह नहीं है। अब इसे आसान लफ्जों में मैं इसे खत्म करके आखिरी जुमला अगर जवानों से बोलना चाहूं तो तुम्हारे सामने दो चीजें खड़ी होंगी, एक रियासत वाले खड़े होंगे और एक रिसालत वाले। एक चौधरी लोग खड़े होंगे जिनके पास तलवार होगी और ताकत होगी, और एक अहले बैत खड़े होंगे जिनके पास सब्र होगा, हौसला होगा, इस्तक़लाल होगा, हिकमत भरी बातें होंगी, और ताकत इतनी होगी कि यजीद के दरबार में यजीद तो चुप रहेगा, सैयद सज्जाद चुप नहीं रहेगा। वो बोलेंगे तो दरबार सुनेगा, हालांकि दरबार सजाया गया है कि ये ना बोल पाएं। आंधियों में जिनके चिराग जलते हैं वो मोहम्मद के घराने वाले होते हैं, सर कटने के बाद जो बोलते हैं वो मोहम्मद के घराने वाले होते हैं, अपना सब कुछ लुटा के जो मुस्कुराते हैं वो मोहम्मद के घराने वाले होते हैं। और हम भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और हमारे दिल में उस रसूल के लिए मोहब्बत है, तो हमें समझना चाहिए कि रियासत वाले मर जाएंगे, रिसालत वाले जिंदा रहेंगे। हम कल भी रिसालत वालों के साथ थे, आज भी रिसालत वालों के साथ हैं, और आने वाले कल भी खुदा हमें इंशाअल्लाह रिसालत वालों के साथ और करबला वालों के साथ शरीक करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है, मुझे बहुत अच्छा। मैं सुखन्नान स्टूडियो की तरफ से, सुखन्नान फैमिली की तरफ से इस सितारे हिंद प्रोग्राम में आपके वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके ज़रिए जो नई नस्लों तक पैगाम पहुँचा है, अल्लाह करे कि किसी एक के दिल में भी अगर एक स्पार्क पैदा हो गया तो हम शायद अपनी मेहनत को कामयाब समझेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सभी सुनने वालों की खिदमत में ये जानकारी बहुत वक्त के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि सुखनदान फाउंडेशन इस वक्त पूरी मुल्क में अपने तमाम तर इस्तात और अपनी तमाम तर एबिलिटीज़ के साथ जो सोशल वर्क कर रही है और जो सोशल स्टेप्स उठा रही है, उसके लिए ढेर सारी दुआएँ, और आप सबसे गुजारिश कि आप इन्हें देखें, सुने, इनको सपोर्ट करें, ताकि एक कदम दूसरे कदम को बढ़ने की और बढ़ाने की हिम्मत दे, और दूसरा कदम मंजिल तक इन्हें भी पहुंचाए और आपको भी ले जाए। बहुत शुक्रिया।